السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چک غم کا چل دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہی رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہ کے لیے سفر اس کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھ دو کہ تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جنگ کے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمت و برے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مع العسر یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کے اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا، بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوادی ہوتا اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کے اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خوف دکھا کر سوالی بنایا۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کے عقل اور دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئی، سب نے یوسف کی پاکدامنی کی گواہی دی اور مدعی عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ انا راودت ان نفس و ان لمن الصادقین۔ وہی قحط کا خوف جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہنگا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جس تجھے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کہہ لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ کر گر کیا کرتا تھا۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے شہر مہک اٹھی ہے۔ یعقوب چیخ پڑا ہے ان لاجد ری یوسف لولا ان تنفدون۔ تم مجھے سٹایا ہو نہ کہو تو ایک بات کہو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کی کنویں سے خبر نہیں آئی دی، جب سوئچ آن کیا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں، آپ کی عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کے خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو نہیں کرنے دی۔ جو کرتے ہیں اللہ پاک سے خیر مانگے۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔